آپ دیکھیں تو صحیح، اللہ تعالیٰ نے خود جب کہہ دیا نا کہ یہ رزق جتنا بھی آپ جو بات کریں خواہشات کو رزق میں زمرے میں ڈالیں گے نا کہ یہ ہماری مرضی سے جاتا ہے، کب کس کو کتنا دے دیں اس کے پیچھے نہ ہنر کا کمال ہے، نہ علم کا کمال ہے، نہ کسی کی کوئی اپنی کوئی اور قابلیت ہے، کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو بھی دینا ہے، کالوں کو بھی گوروں کو بھی، جس کو بھی اللہ کی طرف سے ترسیل ہو رہی ہے علم کی رزق کی، وہ آ رہے ہیں۔ پھر ہم دیکھ رہے ہیں اپنی دنیا میں، دیکھیں آپ دور جانے کی بجائے اپنی گلی محلے میں بھی دیکھ لیں کہ کوئی ایسا بندہ کسی ایسے فارمولے کو نہیں جانتا دنیا میں کہ یہ کروں گا تو میں سب کچھ مل جائے گا۔ جس بندے نے پرانے کسی اپنے استاد کے فارمولے پہ چلنے کی کوشش بھی کی تو اس کو کوئی نیا ہی کوئی مسئلہ ملا جو اس کا استاد بھی لاجواب لاچار ہو گیا کہ یار یہ تو مجھے بھی نہیں پتا کیسے حل کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو نظام رکھے ہوئے نا رزق کی ترسیل کے، وہ ہمارے اسی شہزادہ سلیم کے کبر کو توڑنے کے لیے تھے کہ تیری اگر قابلیت پہ ہوتا یا تیری ڈیمانڈ پہ ہوتا تو پھر تو ہو گیا تھا انصاف دنیا کا، اربوں خربوں لوگوں کو اللہ نے پالنا ہے۔ اگر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے رزق کی ترسیل انسانوں کو دے دی ہوتی تو پھر 4 یا 6 خاندانوں کے علاوہ سب کے سب بھوکے مر گئے ہوتے۔ سو سم تھنگز ہیپن، کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ جو ہمارے گمان سے بھی باہر ہوتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ اور میرے تو اپنی خیر لائف ہر بندے کو اپنی پتہ ہوتی ہے کہ میرے تو کسی ہنر یا میرے کسی قابلیت کی وجہ سے 1 روپیہ نہیں میں نے کما سکنا تھا۔ تو یہ تو جو جس موقع پہ پایا جاتا ہے وہاں پہ وہ ترسیل اللہ نے لکھی ہوتی ہے، وہ کیسے وہاں پہ پایا جاتا ہے۔ ورنہ جس وقت کسی کی نوکری لگتی ہے اس دن اس کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، وہ انٹرویو پہ ٹائم پہ پہنچ جاتا ہے۔ اس وقت وہ والا بندہ انٹرویو لے رہا ہوتا ہے جس کو اسی طرح کا بندہ چاہیے ہوتا ہے، اسی طرح کا لہجہ پسند آتا ہے اس کو، وہ والی باتیں اس کے منہ سے نکل جاتی ہیں، یہ والے سوال اس کے منہ سے نکل جاتے ہیں کہ جواب آسانی سے اس کو یاد ہوتے ہیں یا اس کو سمجھ آ جاتی ہے۔ سو یہ سارے کے سارے اس کو پرمیوٹیشنز کہتے ہیں۔ یہ اتنی کوئی ان لمیٹڈ لیول کی پرمیوٹیشنز ہیں کہ جو آپ کے یہاں پر تو آپ نے فیٹ کو پرفیکشن کے اوپر ڈومینیٹ کروا دیا نا کہ وہی والے جملے وہاں سے نکلیں گے، حالانکہ ہم پرفیکشن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور فیٹ کو منیمائز کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی نہیں یہ سوچے گا کہ بھائی آج کے دن پہ میں یہی بولوں گا، اگلا بھی یہی سننا چاہے گا، ہر کوئی چاہے گا کہ یہ تیار کروں گا تو ہی اگلا امپریس ہوگا۔ یہ کوشچن میں نے تو خیر سر ہزاروں انٹرویو، ہزاروں سے مطلب 10-20 ہزاروں انٹرویو لیے ہیں کہ کیونکہ میں کارپوریٹ کا حصہ رہا ہوں دو دہائیاں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں اپنے کولیگ سے بڑا کانشیسلی یہ سوال کرتا تھا، خود اپنی تجربے بھی دیکھتا تھا، پھر آبزرویشن جب میں پینل انٹرویوز میں ہوتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ کس بیس پہ ایک بندے کو، مطلب ہر ایک کی ماں مسلح پہ بیٹھی وظیفے مان کے بیٹھی ہوتی ہے جو بھی انٹرویو کے لیے آیا ہوتا ہے۔ ہمیں تو پتہ ہے نا اس کا پیچھے سے پروٹوکول سیٹ ہوتی ہے، مگر سلیکٹ کون ہوتا ہے؟ زیادہ تر لوگ اس بیس پہ سلیکٹ کرتے ہیں۔ اس کو MPFC-G گلو کہتے ہیں، میڈیل پری فرنٹل کورٹیکس گلو۔ یہ ایک سائنس سمجھ گئی ہے کہ ایک ایسا ایک ٹریگر لگتا ہے کہ جس سے آپ کو بندہ پسند آ جاتا ہے۔ وہ میرٹ کی بات نہیں ہوتی، وہ اس مومنٹ کے اندر کہی گئی اس فلیور کی بات ہوتی ہے کہ جس سے آپ کا وہ والا ایموشن ٹریگر ہوتا ہے کہ ہاں یہ میری ٹائپ کا بندہ ہے، مجھے یہ بندہ چاہیے۔ وہ کچھ بھی بات ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ کئی دفعہ تو اس طرح تو ہر کوئی محنت کرنا چھوڑ دے گا جو آپ یہ بات سمجھانا کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اسی پر رہے گا کہ پتہ نہیں آج ٹریگر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ جی محنت تو ڈبل کرے گا نا کہ پتہ نہیں کیا کیا بولوں، کیا کیا تیار کروں گا، کچھ نہ کچھ تو ٹریگر ہو جائے۔ محنت تو دگنی کرنی چاہیے، مگر ٹریگر اس کی مرضی سے نہیں ہوگا، بس یہ میں بتاؤں۔ اللہ نے یہی تو کہہ دیا کہ رزق کی ذمہ دار ہم ہی ہیں، کہ اللہ کے علاوہ نہیں تجھے، جب تک اوپر سے بٹن آن نہیں ہوگا نا، پیچھے سے اپروول نہیں آئے گا تب تک، کیونکہ میرے کہنے سے تو نہیں کسی کو میں پسند آؤں گا نا۔